الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، میدان عہد کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دل نشین خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کو ہم جمعہ کے اندر سماعت کر رہے تھے. گزشتہ نشست میں جو اس خطبے کی آخری بات ہم نے سنی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ، اس پر جمعہ فرض ہے، إِلَّا صَبِيًّا او امرأةً او مریضاً او عبداً مملوکا، سوائے بچے کے جو نابالغ بچہ ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں، اور سوائے عورت کے اس پہ جمعہ فرض نہیں، اور سوائے مریض کے اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں، اور سوائے غلام کے اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے. وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، جو شخص نماز جمعہ سے بے پرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہی کرے گا. اللہ کریم ہمیں تا دم آخر جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اول وقت میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی ایک اور ضرورت جس پر ساری زندگی ایک بندے کا فوکس ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی خاطر وہ حدود توڑتا ہے، حرام حلال کا فرق چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے دربار سے ناراضگی لے بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات قصور کر کے جاتا ہے. قبر کے اندر بھی آگ کے شعلے اس کی قبر میں عذاب کا سبب بنتے رہتے ہیں. وہ ایک بڑا عام عنوان تھا. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عنوان کو اس خوبصورت الفاظ کے ساتھ شروع فرمایا. محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ما اعلم من اعمال یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بہ، میں کوئی عمل ایسا نہیں جانتا جو میں نے تمہیں نہ بتایا ہو کہ وہ عمل تمہیں اللہ کے قریب کر دے. یعنی جتنے اعمال رب کی قربت والے تھے وہ میں نے ایک ایک کر کے تمہیں بتا دی، کوئی عمل میں نے چھوڑا نہیں. تفصیل ساری ہے. میں نے کہا نماز پڑھو یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گی، روزہ رکھو یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، حج کرو یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گا.
ज़कात दो अगर मालदार हो, ये तुम्हें अल्लाह के करीब करेगा। शरीयत पर अमल पैरा हो जाओ, तुम रब के करीब हो जाओगे। तो महबूब फरमाते हैं मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं मैंने छोड़ी हो, यानी जो चीज़ भी अल्लाह के करीब बंदे को पहुंचाती थी मैंने एक एक करके तुम्हें बता दिया। और दूसरा जुमला, वला आलमु मिन अमलिन युकर्रिबुकुम इलन नार इल्ला वक़द नहयतुकुम अन्हु, कोई ऐसा अमल मैंने नहीं छोड़ा जो बंदे को दोज़ख ले जाए और मैंने बताया ना हो। यानी कल कोई ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो महबूब फरमाते हैं कि मैंने बात पहुंचाने के अंदर कोई खयानत नहीं की, मैंने कोई ऐसा अमल छोड़ा ही नहीं कि बंदा उसका मुर्तकिब हो और दोज़ख चला जाए। मैंने खोल के बताया है ये काम ना करना, ये दोज़ख वाला रास्ता है और ये अजाब वाला और अल्लाह की नाराज़गी वाला रास्ता है। यानी इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से भी समझा जा सकता है कि मेरे महबूब ने फरमाया मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग का अलाव रोशन किया, और जब आग ने उसके इर्दा गिर्द को रोशन कर दिया तो पतंगे और परवाने उड़कर आग के अंदर गिरने लगे और जलने लगे। तो वो शख्स पास खड़ा उन परवानों को पीछे कर रहा था, लेकिन फिर भी वो दौड़ दौड़ के आग के अंदर गिर रहे थे। तो मेरे महबूब ने फरमाया कि मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है, मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ के दोज़ख से बचा रहा हूँ। यानी एक एक काम जो दोज़ख ले जाता है मैंने तुम्हें खोल के बताया है। बदकारी ना करना, शराब ना पीना, बेनमाज ना होना, नज़र गंदी ना करना, किरदार गंदा ना करना, ज़ुबान गंदी ना करना, समातें गंदी ना करना, रब की नाफरमानी में ज़िंदगी बसर ना करना। यानी खुलासा ये है कि मैंने कोई अमल ऐसा छोड़ा ही नहीं जो आग में पहुंचाए और मैंने बताया ना। जो काम भी आग में पहुंचाने वाले थे मैंने खुल के वो तुम्हारे सामने बयान कर दी। अच्छा, वो काम क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट है उनकी, उनमें से एक काम जिसका इंसानों की ज़िंदगी में बड़ा फोकस है और उसकी खातिर बाज़ औक़ात रब का दरबार भूल जाते हैं, तो मेरे महबूब ने ओहद के मैदान के अंदर खुसूसन उस काम की तरफ इशारा करके कुछ जुमले इरशाद फरमाए। सुनिए वो काम क्या है। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं व इन्नहु कद नफसा फ़ी रूहिर रूहुल अमीन, मेरे दिल में जिब्रील अमीन ने ये बात डाली है। बात क्या है? इन अन्नहु लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तौफिया अक्सा रिस्किहा, कोई बंदा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो अपने रिज्क का आखिरी लुकमा ना खा ले। जो रिज्क अल्लाह ने मुकर्रर किया है तब तक कोई बंदा मरेगा नहीं जब तक वो रिज्क का आखिरी लुकमा ना खा ले। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ला युनकसु मिन्हु शैउन, और उस आखिरी लुकमे से ज़रा बराबर भी कमी नहीं होगी। जिस बंदे के मुक़द्दर में रब ने जितना रिस्क खाना लिखा है, जब तक वो अपने मुक़द्दर का रिस्क ना खा ले, अल्लाह कभी फरमाते वो मरेगा नहीं। तो रिस्क का मामला ये खालिस अल्लाह ने अपने पास रखा है। हम ये जुमले सुनते रहते हैं कि अगर राज़िक बंदे होते तो फिर बंदों ने भूखा मर जाना था। तो राज़िक अल्लाह ने किसी बंदे को नहीं बनाया, राज़िक वो खुद है। और वो कहता है कि बंदा दुनिया में बाद में जाता है, अभी वो माँ के बतन में होता है तो फरिश्ते आके वहां उसकी रोटी रिस्क लिख देते। वो रिस्क जिसकी खातिर इंसान बाज़ औक़ात रब का दरबार बुला बैठता है, और उसकी इतनी बड़ी गारंटी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है कि पत्थर के अंदर जो कीड़ा है, बंदा तो बंदा है, खालिक अपनी मखलूक को कैसे बुला सकता है? पालनहार जिसने पैदा किया है वो अपने बंदों को कैसे बुला सकता है? पत्थर के अंदर जो कीड़ा है
اللہ کہتا ہے میں اسے بھی رزق عطا فرماتا ہوں، اس کی ذمہ داری بھی میری ذمہ داری۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ بولا، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، فرمایا رزق تمہارا لکھ دیا گیا ہے، جب تک اپنا لکھا ہوا رزق پورا نہیں کرو گے تب تک تم نے مرنا، ایک لقمہ بھی نہیں رہے گا، جو مقدر میں ہے وہ تم نے کھانا۔ اب جملہ کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اگر وہ رزق تم سے لیٹ ہو جائے، پہنچنا تو اس نے ہے، لیکن اگر تم سے وہ رزق لیٹ ہو جائے پہنچنے میں، چونکہ انسان جلد باز واقعہ ہوا ہے، ہر معاملے کے اندر یہ جلدی کرتا ہے، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت اور جلد بندی، یہ جلدی کا کام یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے یہ ہر معاملے میں جلد بازی دکھاتا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اگر وہ رزق لیٹ ہو جائے فَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، بس اللہ جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرتے رہو۔ اچھا اس کا معنی کیا تھا؟ وَأَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، رزق طلب کرنے میں حلال ذریعہ اختیار کرنا۔ تمہارے مقدر کا لکھا جا چکا ہے، لیٹ ہو سکتا ہے، پہنچنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اس دیر میں کئی حکمتیں ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں ملے گا نہیں، تمہارے مقدر کا لکھا جا چکا ہے، لہذا اے میرے غلاموں میں تمہیں بتا رہا ہوں کیا، وَأَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، رزق طلب کرنے میں ہمیشہ سونا ذریعہ اختیار کرو، اپنے حصے کا رزق لینے کے لیے حرام ذریعہ اختیار نہ کرو، ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو، وہ ذریعہ اختیار نہ کرو جس سے رب نے رسول نے منع فرمایا، جو حرام ہے۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاؤُهُ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اور رزق کے ملنے پر تاخیر تمہیں اس بات پر تیار نہ کرے کہ تم اللہ کو ناراض کر کے رزق طلب کرو، یعنی تھوڑا لیٹ ہو جائے تو تم ذریعہ ہی بدل ڈالو، تم حرام کے اندر ہاتھ ڈالو کہ میں نے لینا ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، میں نے اس دوڑ میں آگے بڑھنا ہے، مجھے حرام حلال کے فتوے نہ دکھائے جائیں اور نہ بتائے جائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تب تک تو مرے گا نہیں جب تک تیرے حصے کا تجھے ملے گا نہیں، ایک لقمہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، جو تیرے مقدر میں ہے وہ تو نے کھانا ہے، وہ تو تجھ تک پہنچنا ہے۔ اب بات یہ تجھ پہ چھوڑی گئی کہ بتا سونے ذریعے سے لے گا یا گندے ذریعے سے لے گا، یہ معاملہ تیرے کوٹ کے اندر ہے کہ تو طلب کیسے کرے گا، ہم نے تو مقدر کر دیا، تو دنیا میں نہیں آیا تھا، ہم نے لکھ دیا تھا اسے اتنا ملنا ہے۔ اب بات یہ ہے حرام حلال واضح کر کے ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، سونا ذریعہ اس کے ذریعے طلب کرو گے ملے گا، تو وہ جو ہم نے لکھا ہے وہ تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تب تک تو نے مرنا ہی نہیں جب تک اپنے حصے کا پا نہیں لو، لیکن جب سونے ذریعے سے طلب کرو گے نا تو تمہاری ہر ساتھ عبادت کے اندر شمار ہو جائے۔ جناب دور حاضر کے اندر فکروں کا مارا ہوا انسان، یہ ابھی نا چند دن پہلے ملک سے پوسٹ آفس ختم ہو رہے ہیں، یا ان کے اندر جو انویسٹمنٹ تھی وہ قومی بچت کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو کتنے بولے بزرگوں نے مجھ سے پوچھا، دعاؤں کے لیے کہا، وظیفوں کے لیے کہا، بھئی کیا ہوا؟ پوسٹ آفس میں پیسے رکھوائے تھے، فکس کروائے تھے، بڑے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں، میں نے بیٹی کی خاطر رکھے تھے، بیٹے کی خاطر رکھے تھے،
مکان بنانا تھا، کاروبار آخری وقت کے لیے، کیا یہ کسی سے پوچھا نہیں تھا کہ یہ فکس، یہ سود ہے؟ نام بدلتا ہے، حیثیت بدلتی نہیں۔ اگر گند کے اوپر چاندی کا ورق چڑھا دیا جائے، وہ گند رہے گا، وہ چاندی نہیں بنے گی۔ سود کسی بھی صورت کے اندر، کتنے مسلمان ہیں پتا ہے، انہوں نے پیسے اپنے فکس کروائے، کسی نے قومی بچت بینک میں، کسی نے پوسٹ آفس میں، کسی نے دیگر بینکوں میں، اور جب کہو بھئی کیوں، کہتے ہیں ہاں بیٹی کی خاطر۔ تیرے مقدر کا تو تجھے ملنا تھا، تو نے ذریعہ گندا اختیار کیوں کیا؟ تو نے ذریعہ وہ کیوں اختیار کیا جس کے متعلق میرے حبیب کا یہ جملہ ہے، 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ ماں کے ساتھ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ۔ تم نے اس چیز کو کیوں چنا جس کے متعلق میرے حبیب کا اعلان ہو گیا؟ فرمایا سودی کے خلاف رب کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ ملنا تو وہی تھا۔ اور اللہ اکبر، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کتنی سونی تربیت کی۔ دیکھیے انسان کی آنکھ یہ سیر نہیں ہوتی، اس کی خواہشیں طول ہیں، لمبی ہیں۔ یہ ایک کام کر بیٹھے گا، دوسرا آگے کھڑا ہوگا، دوسرا تیار کرے گا، تیسرا کھڑا ہوگا۔ یہ مر جائے گا، خواہشیں نہیں مرتی۔ یہ ختم ہو جائے گا، خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جناب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مال کے متعلق، لالچ ہے نا، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ آج سے 4 سال یا 5 سال پہلے ایک بندے کے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 70-80 کنال زمین، تو پتہ چلا کہ زمین دڑا دڑ اس کی جا رہی ہے، تو ملاقات سرے راہ ہو گئی۔ میں نے کہا 1-2 کنال زمین کوئی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو؟ ہم کوئی مرکز بنائیں، کوئی مدرسہ بنائیں۔ قال اللہ قال الرسول، کہتا ہے مشورہ کروں گا۔ پھر مشورہ ہوا تو نتیجہ نکلا مان کوئی نہیں رہا۔ یہ انسان کا اندر ہے جو بھوکا ہے، یہ اتنا شدت کا بھوکا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اسے ڈر لگا رہتا ہے میں کنگال ہو جاؤں گا، میں کنگلا ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور میرے محبوب نے کیا کہا؟ تیرے تو خالی 3 ہی مال ہیں، تو مالک بنا بیٹھا کتنوں کا، تیرے تو 3 ہی ہیں۔ حضور کون کون سے؟ فرمایا جو تو نے پہن لیا یہ تیرا ہے، جو تو نے کھا لیا یہ تیرا، اور جو تو نے اپنے ہاتھ سے رب کی راہ میں دے دیا یہ تیرا۔ اس کے بعد تیرا کچھ نہیں۔ تو کروڑوں اربوں کا بھی مالک ہے، وہ تیرے وارثوں کا ہے، اس پہ جھگڑا ہوگا، اس پہ گریبان پکڑے جائیں گے، اس پہ ناراضگیاں بڑھیں گی، وہ بٹے گا، اس کا مالک کوئی اور ہوگا۔ کسی کی مرضی آئی تو تیرے نام کا صدقہ نکلے گا، اور کسی کی مرضی آئی تو وہ کہے گا میں مالک ہوں، میں چاہوں تو صدقہ کروں، نہ تو نہ۔ تیرا تو وہی ہے جو تو اپنے ہاتھ سے دے کے گیا۔ اب یہ دیکھیے رزق طلب کرنے کے اندر، میں نے کہا یہ فکر ہے نا انسان کی، سب کچھ ایسا نہیں کہ ہمارے مسلمان اتنے بولے انہیں پتہ نہیں، انہیں پتہ ہے سود سود ہے۔ جہاں 1 لاکھ دے کے 1,10,000 واپس لے رہے، ان کے نہاں خانے کے اندر، دماغ کی آخری حص کے اندر، ان کا اپنا مفتی بند کمرے کے اندر رات کو انہیں فتویٰ دیتا ہے تیرا کام غلط ہے۔ لیکن لالچ، رب العالمین کے دربار سے دوری، اس غلط کام سے ہاتھ نہیں اٹھانے دے رہی۔ لیکن جناب اسی گندے ماحول کے اندر اتنے تقویدار لوگ بھی موجود ہیں جنہیں جب پہلی مرتبہ پتہ لگا نا یار یہ کام غلط ہے، باقاعدہ انہوں نے کہا حضور ہم ختم کرنے لگے۔ ایک بندے نے ابھی 2 سال پہلے 7 لاکھ روپیہ سود کا جو منافع اس کا تھا، اس نے کہا یہ میں نہیں لیتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، قومی بچت بینک کے اندر میں نے رکھے تھے پیسے، 7 لاکھ لگا، مجھے تو آج جمعے کے اجتماع میں پتا چلا یہ آ گئے،
میں یہ آگ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا، نہ بچوں کو دے کے جانا چاہتا۔ جس بچے کے ہم رازق بن بیٹھے ہیں، پیدا کرنے والا کہتا ہے رازق میں ہوں، پیدا تو میں نے کیا ہے نا، ایک سوچ میری ہے، ایک آپ کی ہے، ہم مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کا جملہ وَأَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، ذریعہ سونا اختیار کرنا، سونے ذریعے کے ذریعے کروڑوں اربوں بھی ہوں، وہ آپ کا مقدر نصیب ہے، لیکن گندا ذریعہ نہیں، حرام ذریعہ نہیں۔ اللہ اکبر، کہ جن لوگوں کی میرے محبوب نے تربیت کی تھی نا، دیکھیے انسان اگر رب کی مان کے زندگی بسر کرے نا، رب کی مان کے، تو اس کے دل کے اندر یہ جو اٹھنے والے ابہام ہیں، میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، مستقبل کیسے روشن ہوگا، یہ بھی رہتا ہے وہ بھی رہتا، یہ سارے ابہام اس کا علاج ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ ذرا اس حدیث قدسی کو صرف سنیے نا، بلکہ اسے یاد رکھیے، یہ درد کا علاج ہے، یہ غموں کا علاج ہے، یہ اندر سے مردہ انسان کو زندہ کرنے کا علاج ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، کلام اللہ کا، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ عبادت کیا ہے؟ خالی سجدہ کرنا نہیں، سجدے کا کہا تو سجدہ عبادت، رزق حلال کا کہا تو رزق حلال عبادت، حرام سے بچنے کا کہا تو حرام سے بچنا عبادت۔ عبادت کا مختصر معنی یہ ہے اور وہ فعل کرنا جس سے رب راضی ہو جائے، یہ عبادت ہوتی۔ تو میرے محبوب نے صرف ایک جملے کے ذریعے رب کا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ رب کہتا ہے اے میرے بندو تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، مجھے راضی کرنے والے کام کرو۔ اچھا ہوگا کیا؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، رب کہتا ہے املا صدرک غنن، فرمایا میں تمہارا سینہ غنا سے بھر دوں گا۔ یہ جو اندر کا انسان ہے نا، جسے بھوک رہتی ہے، جسے طلب رہتی ہے، جو خواہشات میں مچلتا ہے، ایک کے بعد ایک خواہش بن سمر کے سامنے آتی ہے، جو حرام میں ہاتھ ڈالنے کا ذہن دیتا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں رب کہتا ہے اے میرے بندو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، مجھے راضی کرنے والے فعل کرو، میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ اچھا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، رب کہتا ہے میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ وہ رب جو کہتا ہے رزق مقدر کر دیا ہے، تب تک مرو گے نہیں جب تک اپنے حصے کا پاؤ گے نہیں۔ فرمایا میں نے رزق مقدر کیا ہے اور میں ہی کہہ رہا ہوں مجھے راضی کرنے والے کام کرو، سینہ غنا سے بھروں گا۔ اور دوسری بات یہ تمہاری ضرورتوں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ اور دوسرا جملہ اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا نا، مجھے راضی کرنے والے کام نہ کیے، کاروبار اپنی مرضی کا، ذریعہ معاش اپنی مرضی کا، سودی کاروبار زندگی کے اندر داخل رہا، مجھے راضی کرنے کی سوچ اور فکر زندگی سے نکل گئی، رب کہتا ہے میں سزا دوں گا۔ مولا سزا کیا ہے؟ فرمایا تیرا ہاتھ مصروف کر دوں گا۔ جب کوئی تجھ سے ملے گا پوچھے گا تو تو بولے گا میں بہت مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، صبح سے شام تک سر میں خارش کرنے کا ٹائم نہیں، تو بولے گا خود میں بڑا مصروف ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ تو اس طرح نہیں بول رہا، میں نے تیرا ہاتھ مصروف کیا ہے، تو مجھے بھولا ہے، تو نے میرا در چھوڑا ہے، تو نے میری رضا کو مطلوب نہیں کیا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ کیا؟ میں تمہارا ہاتھ مصروف کروں گا۔ اور دوسری سزا کیا ہے؟ اللہ کے بھی فرماتے ہیں وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تمہاری تھوڑ پوری نہیں ہونے دوں گا۔ دوڑ لگی رہے گی، ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو بھاگتا رہے گا، تو بھاگتا رہے گا، تو بھاگتا رہے گا، اچانک
اسرائیل لے جائیں گے، اچانک دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو اس سے پہلے رب کی یہ خفیہ سزا وہ ہمیں گھیر لے، ہمارا ہاتھ مصروف ہو جائے، ہماری ضرورتیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ پوری ہونے کا نام نہ لیں۔ ہمیں رجوع اللہ کرنا ہے، ہمیں رب کے دربار کی طرف پلٹ کے آنا ہے، جو گارنٹی دے رہا ہے میرا ہو جا، میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا، میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں کو اللہ کے حبیب نے نا حلال ذریعے سے رزق طلب کرنے کا یہ جملے میرے محبوب کہاں بول رہے ہیں؟ دیکھے تو صحیح یار، موت بالکل سر پہ کھڑی ہے، میدان جہاد ہے نا، سامنے کافر ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یا گردن کٹے گی یا کاٹیں گے، یا شہید یا غازی۔ اس میدان میں میرے حبیب کا خطبہ ہے، اے میرے سامنے بیٹھنے والوں، جو زندہ بچے بعد والوں تک پیغام پہنچا دینا، رزق تمہارا مقدر ہے، اس سے ایک لقمہ بھی نہیں بچے گا، جب تک اپنے حصے کا نہ کھا لو دنیا چھوڑ کے تم نے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب نے یہ جو تربیت صحابہ کی تھی نا، صحابہ نے اس تربیت پر پیرا کتنا دیا۔ یہ دیکھیے میرے محبوب کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، فجر کی نماز پڑھی نا، 2-3 دن سے روٹین یہ ہے، جیسے ہی حضور سلام پھیرتے نا یہ نکل جاتے مسجد سے۔ چوتھے دن اللہ کے حبیب نے روک لیا، ابو دردہ کیا ہوا؟ میں دیکھ رہا ہوں تو فجر پڑھ کے رکتا نہیں، فوراً اٹھ کے چلا جاتا ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ؟ تو ابو دردہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، حاجت کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ حضور ہوتا اصل یہ ہے، میں 3 دن سے جو فجر پڑھ کے فوراً سلام پھیر کے چلا جاتا ہوں۔ آقا آج کل مدینے میں کھجوریں پک کے تیار ہو چکی ہیں، میرے پڑوسی کے گھر کے اندر کھجور کا درخت لگا ہے، اس کے گھر کی شاخیں درخت کی میرے گھر کی طرف جھکی ہیں، جب صبح ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں کھجوریں میرے گھر کے سین میں گرتی ہیں۔ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ سو رہے ہوتے ہیں، میں نماز پڑھ کے جلدی اس لیے جاتا ہوں، سب سے پہلے میں چادر بچھا کے نا پڑوسی کی کھجوریں اس چادر میں ڈالتا، اور ڈال کے سورج نکلنے سے پہلے میں پڑوسی کے گھر میں دے کے آتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا بچے کی آنکھ کھلے اور غیر کی کھجور اس کے الگ سے نیچے اتر جائے۔ یہ اس تربیت کا اثر، کچھ بھی ہو جائے حلال دینا ہے، اور جس وجود کے اندر حرام ڈالا گیا، رزق طلب کرنے کے ذریعے پہ غور و فکر نہ کیا گیا، رب کی عزت کی قسم اس نے باپ کا گریبان پکڑا ہے، اس نے نظر میں نظر ڈالی ہے، اس نے باپ کو یہ کہنے پہ مجبور کیا ہے تیری جگہ پتھر ہوتا تو ٹھیک تھا، تیرے لیے میں نے کیوں دعائیں کی تھی۔ تربیت پہ غور نہیں کیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لاتا ہے، امیر المومنین سمجھائیے میرا بیٹا میرا کہا نہیں مانتا، یہ جواب دیتا ہے، یہ اپنے فیصلے مسلط کرتا ہے، یہ آنکھیں دکھاتا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ جناب عمر اس کے باپ کو جانتے تھے، آپ نے کہا بیٹے کو بعد میں سمجھاؤں گا، اے باپ یہ بتا اسے حرام کھلایا تھا یا حلال کھلایا تھا؟ یہ تو تیرے ہاتھ میں تھا نا، پالا تو نے، ذمہ داری تیری تھی، بتا حلال دیا تھا یا حرام دیا تھا؟ اور فتویٰ جناب عمر کا کیا تھا؟ فرمایا سن، حرام سے پلنے والا جسم وہ اپنے رب کی نہیں مانتا، وہ تیری کیا مانے گا؟ تو کیا امید لگا بیٹھا ہے؟ سود سے پلنے والا جسم، چوری کے پیسے سے پلنے والا جسم، ڈکیتی سے پلنے والا جسم، قبضے سے پلنے والا جسم، دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے نسل کو پروان چڑھانے والا جسم، وہ کل گریبان میں ہاتھ رکھے گا، وہ کل نظر سے نظر ملائے گا، وہ کل گالیاں دے گا، وہ کل جواب دے گا۔ اگر چاہتے ہو نسلیں پیروکار بن جائیں، تابعدار بن جائیں، انہیں دیکھو تو نظر ٹھنڈی ہو جائے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے، تو آج ان کے اندر لقمے حلال کے ڈالو، لقمے حلال کے ڈالو۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں نا میری ہر دعا قبول ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی میرے لیے دعا کریں، میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں رد نہ کیا جاؤں، مستجاب الدعوات بن جاؤں، ہر دعا قبول ہو جائے۔ میرے حبیب چاہتے دعا کرتے، سعد نے مستجاب الدعوات بن جانا تھا، لیکن
سوال سات کا تھا، طلب پوری امت کی تھی، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے ہم بھی مستجاب الدعوات بن جائیں، ہماری بھی ہر دعا پوری ہو جائے۔ اللہ کے حبیب نے وظیفہ بتا دیا، سعد کے وسیلے سے پوری امت کے لیے جو چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، رب قبول کر لے، مانگو جولی خالی نہ لٹائی جائے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سعد لقمے حلال کر لو، اللہ ہر دعا قبول فرما لے گا۔ یہ کیسا وظیفہ تھا، کیسا وظیفہ تھا۔ دیکھ جو کھا رہا ہے اگر یہ حلال کا ہے، اگر یہ حلال، جو مانگے گا رب تمہیں دے گا۔ کہ جن لوگوں کی میرے حبیب نے تربیت کی تھا، اللہ اکبر، جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے نا دودھ کا پیالہ آپ کو دے دیا، بھوک تھی آپ نے پی لیا، بعد میں غلام نے کہا حضور آپ نے پوچھا نہیں میں دودھ کہاں سے لایا ہوں، کہا ذہن میں نہیں رہا، بتا کہاں سے لایا، کہا حضور دور جہالت میں نے کہانت کی تھی، اب تو میں مسلمان ہو گیا، جب میں مسلمان نہیں تھا جہالت کے دور میں اس بندے نے اس کے بدلے کے اندر آج دودھ مجھے دیا ہے، میں نے آپ کو دے دیا۔ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ حالانکہ پتہ نہیں تھا، آپ کی تو غلطی نہیں تھی، آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، آپ نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور جو پیا تھا سارا کیا کر دیا، اور پھر تڑپتے ہوئے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ مولا جو کچھ ابو بکر کے ہاتھ میں تھا میں نے کر دیا، انگلی ڈال کے نکال دیا، اے اللہ جو آنتوں کے ساتھ جڑا رہ گیا مولا مجھے معاف کر دے، کل اس وجہ سے نہ پکڑا جاؤں، کل اس وجہ سے نہ، اللہ ہمیں رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، رزق حلال جتنا بھی ہے خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، حلال ہے، غریبوں کی مدد کرو، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، وہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جناب رزق حرام وہ تباہی کر دے گا، وہ آگ لگا دے گا۔ یہی تو وجہ ہے الکبائر کے اندر جملہ موجود ہے، وہ جوان جس کا رزق حلال نہیں ہے وہ جب عبادت گزار ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے پریشان نہ ہو، اس کا رزق جو حرام کا ذریعہ ہے یہ کبھی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دے گا۔ یعنی ایسا بندہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، وہ لاکھ سجدے کر لے درجہ قبولیت ہی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں خطبہ عود کا اللہ ہمیں فیض نصیب فرمائے، اللہ ہمارے رزق ستھرے فرمائے، رزق حرام سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اللہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔